یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بیوی کا شوہر سے مزاج نہیں ملتا۔ شوہر کا بیوی سے مزاج نہیں ملتا۔ عموماً خواتین سوال کرتی ہیں کہ میری شادی تو ہو گئی لیکن میرے شوہر سے مزاج نہیں ملتا، اور شوہر کہتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی لیکن میرا مزاج نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو وہ لکیر بنا کے بتاؤں گا کہ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے مزاج نہیں ملتا تو وہ ہاتھ پر کام و علامت ہوتی ہے، اور کس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ اب لکیر کے فرق کو آپ ضرور دیکھیے گا، سمجھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا ہے۔ اگر شادی کی لکیر، مثال لیں، یہ شادی کی لکیر ہے، اگر یہ دل کی لکیر کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس طرح ٹچ ہوتی ہو، تو یہ سمجھیں کہ ان کا مزاج، اگر بیوی کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا مزاج ان کے شوہر سے نہیں ملتا، اور اگر شوہر کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو یہ سمجھیں کہ شوہر کا بیوی سے مزاج نہیں ملتا۔ اور ایک ایسی علامت ہوتی ہے کہ جو محبت کی، شادی کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی آگے جا کے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا جنی چلتی ہے اپنا شادی کی لکیر، اور اس کے بعد جا کے ٹچ ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کا مزاج کا نہ ملنا، یعنی میاں بیوی بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا مزاج بالکل نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نبھاؤ نہیں ہوتا، آگے جا کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ اگر شوہر آسمان کی خبر دے گا تو بیوی زمین کی خبر دے گی، شوہر اگر زمین کی خبر دے گا تو بیوی آسمان کی خبر دے گی۔ مثال کے طور پر شوہر کو دال پسند ہے تو بیوی گوشت پکا کے بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے جو مزاج ہوتے ہیں یہ کبھی مل نہیں پاتے، لیکن رہتے ہیں ساتھ، ان میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، ان کی شادی ختم ہو جائے گی کچھ ایسا، ساری زندگی اسی طرح سے یہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو بنا کے بتایا، اس کو غور سے اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں اس چیز کو دیکھیں۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کے مزاج نہیں ملتے، اور اگر چاہیں، کوشش کریں تو مزاج کو ملا بھی سکتے ہیں، کہ ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کی عادت کو سمجھیں کہ برا نہ جانے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو سمجھائے، تو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کا ساتھ آگے چل کے بہت اچھا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے، شمیلہ نے کیا ہے لاہور سے۔ طلاق ہو گئی ہے، دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی آپ کی 2023 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی، اور آپ کی زندگی تقریباً بدل جائے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے لاریب نے کراچی سے۔ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی۔ اگلا سوال کیا انیلا نے میرپور آزاد کشمیر سے۔ شادی کب ہوگی؟ 2023 میں آپ کی شادی ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ظہور الہی نے پشاور سے۔ شادی کب ہوگی؟ دولت شادی کے بعد ملے گی یا پہلے؟ شادی کے بعد دولت آنے کے چانس ہے، کیونکہ بیوی کی قسمت سے دولت ملے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے ریانہ نے کیا ہے سیالکوٹ سے۔ میری قسمت میں دولت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دماغی لکیر اچھی ہے، ایسے لوگ اگر کوشش کریں تو دولت بنا سکتے ہیں، لیکن دولت ہے نہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے 7556 نے، 7556 نے۔ سب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں، آپ دیکھ کر بتائیں۔ جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ 2 شادیاں ہی ہوں۔ اس کو اگر آپ چاہیں، کوشش کریں تو اس کو بدل بھی سکتی ہیں، کہ ایسی سوچ ہی اپنے دماغ میں نہ لائیں، اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں کہ جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 2 شادیوں کی لکیروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا چانس آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اگلا سوال کیا نوشین نے UK سے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے، کیا طلاق ہوگی؟ دوسری شادی ہوگی؟ آپ کے شوہر سے علیحدگی کے کافی حد تک چانس ہیں، اور یہ انشاءاللہ علیحدگی ہو جائے گی، اور علیحدگی آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے وادت ذیشان نے پشاور سے۔ میرے ہاتھ میں قسمت اور دولت کا بتائیں،
قسمت آپ کی بہت اچھی ہے، دولت آپ کو 2022 میں ملے گی اور انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے علی احمد نے عمر کوٹ سے، میرے بچے کتنے ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 5 علامتیں ہیں اور مزید علامتیں بن سکتی ہیں یا ختم ہو سکتی ہیں۔ موجودہ وقت میں 5 علامتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا محمد عثمان نے گجراوالا سے، روحانیت حاصل ہو سکتی ہے مجھے اور بڑھاپا کیسا رہے گا؟ روحانیت حاصل ہو سکتی ہے، جی بالکل ہو سکتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، تعویذ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بھائی دنیا کے ہر چیز آپ کے اوپر ہو گئی، ایک مثال ہے، دنیا کے ہر چیز ہو گئی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، جو کچھ ہو گیا۔ آپ کوشش کریں کہ سورہ بقرہ 10 بار پڑھیں، یا سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، یا آپ اکیلے پڑھیں دن میں، پڑھ کر اس پانی کا اپنے گھر میں چاروں طرف چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھر کا کالا، نیلا، پیلا، ہرا، سفید جو بھی جادو ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دے دیں۔ اللہ کے فضل سے میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، یہ آزمودہ ہے، اللہ کے فضل نے جادو جو ہوگا وہ بھی نکل جائے گا، جو کرنا چاہے گا وہ خود بھی الٹا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پیارے دوست، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور وقت بھی اچھا آئے گا۔ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 3 سے 5 تسبیحاں روز کی شروع کریں، اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ اگلا سوال کیا سمینہ نے پشاور سے، میری شادی کی لکیر کے اوپر ایک اور لکیر بن رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دل کی طرف مڑ رہی ہے شادی کی لکیر۔ دل کی طرف مڑنے والی شادی کی لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ قسم میں نے بنائی، اس کی اور کئی قسمیں ہیں، تو اس پر ہم آگے بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے شادی کی لکیر کے اوپر ایک اور لکیر بن رہی ہے اور وہ دل کی لکیر کی طرف مڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چاہت بہت زیادہ ہوگی، یعنی محبت ہوگی، محبت میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ شوہر کی طرف، شوہر کے اس میں موجودگی میں اگر ہو رہا ہے تو شوہر سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی اور شوہر آپ سے بہت زیادہ محبت کریں گے۔ اگلا سوال کیا سمینہ نے پشاور سے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے فاطمہ زہرا نے ڈی جی خان سے، میری زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی؟ جی بالکل آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ 2021 جو ہے وہ آپ کے لیے بہت سی خوشخبریاں لے کر آئے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے شیر علی نے سوال کیا ہے نواب شاہ سے، میرا مستقبل کیسا ہے؟ شیر علی بھائی آپ کا ماضی بھی اچھا ہے اور فیوچر بھی آپ کا مجھے بہت زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عمر نے آزاد کشمیر سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، شادی خاندان میں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے نورین بی بی نے، میری شادی مرضی کے خلاف کر دی گئی تھی، میں خوش نہیں ہوں، روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کب تک ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زبردستی شادی تھی تو آپ اس وقت قبول نہ کرتی، اگر کیا ہے تو کچھ عرصہ اپنے آپ کو چلائیں، نہیں تو فارغ ہو کے اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہیں آپ شادی کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بازو، اگر یہ میرا بازو ہے نا، یہ بازو ہے، یہ ٹانگ ہے، ایک بار اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے نا تو ہم دنیا بھر کے پیسے خرچ کر دیں نا، دنیا بھر کا جدید سے جدید علاج بھی کروا دیں، یہ بازو میرا ویسا نہیں ہوگا جیسا پیدائشی تھا۔ تو اس لیے پہلی شادی کی جتنی ہو سکے کیئر کیجئے کہ وہ ٹوٹے نہ، اگر ٹوٹ گئے تو بعد کی شادیاں پھر پریشان کن ہوتی ہیں۔ اگلا سوال کیا شائستہ نے کراچی سے، شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، خاندان میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور پسند کی ہوگی، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی۔ اگلا سوال کیا آصف خان نے ہنگو سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں دولت بھی ہے اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بڑی عمدہ اور بڑی ہی اچھی ہے۔ پیارے دوستو یہ تو تھا آج کا پروگرام، اور ایک بات چلتے چلتے میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ نظر یا حسد کا سامنا ہے تو اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس کی ایک تصویر اس کا روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور جادو ٹونے کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے،
دنیا بھر کا کوئی جادو ہو، اللہ کے فضل سے اثر نہیں کرے گا۔ اس چیز کو غور سے دیکھیے گا، سمجھے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔